رائٹنگ کو میں یہ کہوں گا کہ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا سیسموگراف ہے. یعنی جب آپ جیسا لکھتے ہیں، میں یہ اس رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جنرل، جو عام رائٹنگ ہے، جو آپ کی نیچرل رائٹنگ ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ موقع پہ اگر آپ بنا کے لکھتے ہیں یا کوئی اسپیشل کر کے لکھتے ہیں تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ آپ کی جنرل جو رائٹنگ پیٹرن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو جنرل رائٹنگ پیٹرن جو ہے بیسکلی آپ کا ایک طرح سے پرسنالٹی کا وہ ایک ایویلویشن گراف ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہے، کیا آپ کی اسٹرینگس ہیں، کیا آپ کی ویکنیسز ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. اگر آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں تو اس میں میں نے اسپیسیمن کے طور پہ ایک پرسنالٹی پکچر دی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ڈیپ پرسنالٹی انالیسس ہوا ہے، اور محض کس بات پہ کہ آپ کا ایک رائٹنگ اسپیسیمن ہے، اور وہ رائٹنگ اسپیسیمن دیکھیں کہ آپ کے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ رائٹنگ بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹوں پہ، اور کوشش کریں کہ جہاں آپ اور تیاری اپنی کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنی تیاری میں آپ شامل کر لیں. آپ کی تیاری میں اکثر جو ہے ایک میٹیریل کی تیاری ہوتی ہے، دوسرا جو کہ نہیں آپ تیار کرتے لیکن اصل میں جس کی تیاری درکار ہے وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ. اور یہ جو رائٹنگ والا میں آسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ انڈائریکٹلی آپ کی رائٹنگ، انڈائریکٹلی یہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرے گا، اور یہ باقی جو ٹولز ہیں ان کی نسبت زیادہ تیزی سے یہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے. وہ میں ابھی کچھ ٹپس آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ہمارے ہاتھوں کی بڑی سینسری موومنٹس ہوتی ہیں، ہماری جو مسلز ہوتی ہیں ان کی بڑی باریک موومنٹس ہوتی ہیں، اور انہی باریک موومنٹس کے زیر تحت جو آپ نے ہاتھ میں ایک پین کو گرپ کیا ہوا جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو اس کا سارا ریفلیکشن جو ہے وہ اس پین کے ذریعے آپ کاغذ پہ اتار رہے ہوتے ہیں. اس میں مثال دوں گا کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ ذرا خاص طور پہ وہ ہارٹ پیشنٹ جو تھوڑے کرونک ہو چکے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی رائٹنگ میں بڑی جو ہے لرکنگ ہوگی، بڑا کپاہٹ ہوگی، اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی رائٹنگ مطلب اس طرح کی ہے اور یہ ہارٹ پیشنٹ ہے. دوسرا اسی طرح جو پارکنسن کے مریض ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی باریک، جیسے ایک لائن ڈرا کی ہو اس انداز میں وہ لکھتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں بتاتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ جو الفابیٹ ای ہے یہ آپ کے پورے جو ڈائجسٹو سسٹم کی کارکردگی اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو آپ شاید حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس قدر جو ہے ڈیپ چیزیں ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چنا ہے کہ جہاں آپ اپنی ISSB اور اپنی پرسنالٹی گرومنگ کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو بھی اپنی تیاری میں شامل کر لیں. اور اگر آپ اس کو تیاری میں شامل کر لیتے ہیں تو باقی کی تیاری کے ساتھ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا کیئر کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ان سے زیادہ تیزی سے آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرے گا. چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی رائٹنگ سٹائل کے اوپر بہت کنسرن ہونا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت خیال کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی تیاری میں بہت معاون ہوگا، بہت آپ کو فائدہ دے گا. یعنی اگر آپ اس کی اچھی تیاری کر لیتے ہیں یا اس کا بھی کیئر کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ISSB اور آپ کی سائیک کی بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے. آج کل یہ ٹرینڈ بھی عام ہو رہا ہے کہ ابھی پرسنالٹی کو گروم کیا جائے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے تھرو دیئر رائٹنگ ڈیولپمنٹ. یعنی وہ بچوں کی رائٹنگ ڈیولپ کراتے ہیں، اور وہ اس لیے ڈیولپ کراتے ہیں تاکہ وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر جائے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، اس کا آپ بھی خیال رکھیں. اگر آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر سے بہتر، جیسے کہ میں ٹپس بتاؤں گا اس کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ یقیناً آپ کی پرسنالٹی کو بھی بہت بہتر کر دے گا. اب میں اس سلسلے میں کچھ ڈوز اور ڈونٹس کی بات کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو رائٹنگ کے تھرو پرسنالٹی کو انالائز کرنے کا چیپٹر ہے، اس میں ہزاروں باتیں ہیں. یعنی اگر میں بتانا شروع کروں تو بے شمار باتیں ہیں جو کہ بہت سارے سیشنز لے سکتی ہیں، لیکن میں موٹی موٹی 3-4 انسٹرکشنز آپ کو دوں گا. اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کر لیں تو آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں، اور ان ٹپس کو خاص طور پہ کیئر کریں اور ان کو ایڈ کریں اپنی تیاری میں. جہاں آپ مختلف لوگوں سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں، انسٹرکشنز لیتے ہیں، تو وہاں ان 4-5 انسٹرکشنز کو کافی خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کو اتنا ہی فائدہ دیں گی جتنا کہ آپ لوگوں سے مختلف انفارمیشنز لیتے ہیں اور اپنی تیاری میں ایڈ اپ کرتے ہیں. تو ان کو بھی ایڈ اپ کر لیں.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ رائٹنگ میں کوئی بھی اچھائی یا برائی اس وقت پتہ چلتی ہے، آپ کا کوئی بھی فیچر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آپ کی رائٹنگ میں بار بار آتا ہو. ایک دفعہ آنے سے یا ایک سے زیادہ، ایک دفعہ یا دو دفعہ آنے سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ریکرنس جو ہے اس کی بڑھتی ہے، جب اس کی فریکوینسی بڑھتی ہے، تب ایک وہ خاص میسج اور ایک جو ہے نا ریسپانس کنوے کرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے نوٹ کیے جانے پہ آپ کا جو آپ کی جو ایویلویشن اکارڈنگلی پھر وہ نوٹ کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں کہوں گا سائز آف دا رائٹنگ. آپ اپنی رائٹنگ کا سائز جو ہے وہ نہ بہت چھوٹا نہ بہت ہی بڑا رکھیں. البتہ ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا وہ لارج سائز کی طرف ہو، اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا رائٹنگ سائز جو ہے وہ آلموسٹ ابو ایوریج ہونا چاہیے، یعنی بہت چھوٹا بھی نہیں، چھوٹا بھی نہیں، اور نہ بہت بڑا، بلکہ ایک درمیانہ سا یا درمیانے سے قدر اوپر اس کا فونٹ سائز کہہ لیں یا جو الفابیٹ سائز ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے بہت سے پرسنالٹی فیچرز، جس میں کریج کو کہوں گا، کانفیڈنس کو کہوں گا، اور ازرشن کو کہوں گا، اور آپ کے جو ہے گول اچیومنٹ یا ریزلٹ اورینٹڈ قسم کا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ کہوں گا. تو یہ سارے فیچرز جو ہے، ڈٹرمینیشن آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہو گئی، آپ کا ڈٹرمینیشن ہو گیا، یہ سارے فیچرز جو ہے بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بڑے سائز کی ہو. بہت بڑا سائز میں پھر کہوں گا کہ نہیں ہو، لیکن ابو ایوریج یا اس سے اوپر اگر ہے تو یہ ساری فیچرز آپ کی پرسنالٹی میں ایڈ ہوتے ہیں. یہ نہ صرف ایویلویٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی پرسنالٹی ہیں، بلکہ آپ اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی میں بھی ان چیزوں کا اضافہ ہوگا. پرسنالٹی فیچرز میں اضافہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری کاؤنسلنگ، بہت ساری چیزیں سننا اور کرنا پڑتی ہیں، لیکن اگر آپ اسی چیز کو پریکٹس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینوں میں، دنوں میں آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ سلانٹ آتی ہے. سلانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے لوپس والے ورڈ ہیں، لوپس والے ورڈ سے مراد یہ ہے کہ کچھ ڈسینڈرز ہوتے ہیں، کچھ اسینڈرز ہوتے ہیں. اسینڈر سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایچ کی لوپ اوپر جاتی ہے، جیسے آپ کی ایل کی لوپ اوپر جاتی ہے، اسی طرح نیچے جو ڈسینڈرز ہیں ان میں جی کی لوپ ہے، وائی کی لوپ ہے، یہ نیچے جاتی ہیں. یہ جو ہے نا، یہ 90 کے اینگل پہ بالکل ان کی لوپس اور یہ جو ورڈ ہیں ان کو 90 کے اینگل پہ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل سیدھا مطلب ہونا چاہیے. اگر سلانٹ جو ہے یہ آپ کی جو ہے اینگولر ہوتی ہے کسی ایک سائڈ پہ، چاہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جھکے یا رائٹ سائڈ پہ جھکے، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کے جو آپ کی پرسنالٹی فیچرز ہیں یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے سلانٹ کو بالکل سیدھا رکھیں. لیفٹ پہ اگر جاتا ہے تو بہت ہی نیگیٹو قسم کے فیچرز ایڈ ہو جاتے ہیں. رائٹ پہ یہ ہے کہ معمولی سا اگر رائٹ کی طرف جھک بھی جائے تو اس میں اتنا کوئی حرج نہیں، لیکن معمولی سے ذرا زیادہ جھکتا ہے تو پھر کچھ ریزلٹس جو وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ فیچرز جو ایک آپ کو او ایل کیوز کے لیے، جو لیڈرشپ کے لیے چاہیے، وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں صرف نشاندہی کر دوں کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ کی لوپ جاتی ہے تو آپ کا کاشیس ایٹیٹیوڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ ان نون فیئرز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی نیگیٹو فیچر ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی رائٹنگ کو ایسا کر لیں کہ آپ کے سلانٹس جو ہیں، جتنے بھی آپ کے جو ورڈز ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ بالکل سیدھے 90 کے اینگل پہ کھڑے ہوں. تیسرے نمبر پہ جو ٹول آتا ہے، جو ٹپ آتی ہے، وہ جوائن رائٹنگ کی ہے. جو لوگ الفابیٹ ٹو الفابیٹ اور اگر دور دور لکھتے ہیں یا ان کو ملا کے نہیں لکھتے تو ان کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ملا کے لکھتے ہیں ان کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. ملا کے لکھنے والے بہت اچھے مطلب پرسنالٹی فیچرز کے مالک ہوتے ہیں، اور اس میں کہوں گا خاص طور پہ ان کی جو پلاننگ ایبلٹی ہے اور اسی طرح ریئلسٹک اپروچ رکھنے والے ہیں، یا وہ بڑے ریشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، اسی طرح وہ سوشل بھی ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ دور دور الفابیٹ کو آپ اس میں نہیں ملاتے تو وہ پھر ایک خیالی قسم کا بندہ، اور اس طرح یعنی جس کی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والا، تو وہ بالکل بھی او ایل کیوز کا مالک نہیں ہو سکتا. وہ ریئلٹیز کو، لائف ریئلٹیز کو نہیں پہچانتا وغیرہ وغیرہ. پھر یادداشت کے بھی مسائل آ جاتے ہیں.
تو میں یہ کہوں گا کہ جوائن رائٹنگ کو اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. ویسے بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی ٹول میں آپ کو، جو بھی ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نہ صرف ایک ایویلویشن کے اوپر اچھا امپیکٹ دے گی، بلکہ یہ آپ کی واقعتاً پرسنالٹی کو بھی اتنا ہی امپروو کرے گی. آپ اگر مہینے کے اندر اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے میں یہ 3-4 اگر چیزیں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی آپ تیاری پرسنالٹی گرومنگ کی باقی طریقوں سے کریں گے تو اس سے زیادہ تیاری اس طریقے، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی تیاری جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے گی. چوتھی اور آخری ٹپ جو ہے وہ ہے بیس لائن. آپ جب لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیسٹ میں جو بھی پیپر ہوتا ہے وہ لائن لیس ہوتا ہے، یعنی اس پہ لائنیں نہیں ہوتی بلکہ وہ لائنوں کے بغیر ہوتا ہے. اور لائنوں کے بغیر میں آپ کی جو بیس لائن ہے، یعنی جو آپ کی رائٹنگ لائن ہے، یہ بڑا میٹر کرتی ہے. کبھی آپ بہت تیز رفتاری سے، یعنی کم ٹائم میں بہت سارا مٹیریل لکھیں اور لائنوں کے بغیر پیپر پہ لکھیں، اور پھر ذرا اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ میں سے ایسا ہوگا جس کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہوگی، بیس لائن کی میں بات کر رہا ہوں، اور کوئی ایسا ہوگا جس کی بیس لائن نیچے کی طرف جھکی ہوگی. کوئی ایسا ہوگا کہ وہ کنکیو ہوگی یا کنویکس ہوگی، یعنی بیچ میں سے یا تو اٹھ جائے گی یا بیٹھ جائے گی اور پھر جا کے نارمل ہو جائے گی. اس طرح کئی پیٹرن آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام پیٹرن صحیح نہیں ہیں. اگر آپ کی بیس لائن بالکل سیدھی ہے، جیسے کہ ٹائپنگ میں آپ دیکھیں کہ ایک لائن جو ہے وہ خود بخود بہت اسٹریٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا اسٹریٹ لکھتے ہیں، بڑی اسٹریٹ لائن میں لکھتے ہیں. تو اگر آپ بھی ایسا ہی لکھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کے بہت اچھے آسپیکٹ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور اگر یہ لائن معمولی سی اوپر کی طرف ایلیویٹ کر بھی جائے تو یہ برا نہیں ہے، یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی فزیکل انرجیز کا اظہار ہے، یہ آپ کی چیلنجز کو فیس کرنے کا اظہار ہے. لیکن اگر نیچے جاتی ہے تو یہ بہت نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس بیس لائن کو بھی دیکھیں کہ یہ بیس لائن آپ کی کس طرف جا رہی ہے. اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، اس کو خود ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا حالات ہیں آپ کے. اگر آپ ان کے مطابق جو ہے چلتے ہیں، یعنی بیس لائن کو اسٹریٹ رکھتے ہیں، تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوں گے. تو یہ 4 یا 5 بڑی میجر قسم کی ٹپس ہیں. اگر آپ یہ 4 یا 5 ٹپس اپنی ایکسرسائز کر کے اپنے رائٹنگ کا نیچرل حصہ بنا لیتے ہیں، نیچرل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ واقعتاً آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی 100% اسی طرح گروم کر جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو وائلیشن ایک طرح سے میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اگر یہ ان وائلیشنس میں جا کے گھستی ہیں تو یقیناً پھر اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے. تو لاسٹ پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ رائٹنگ پیٹرن کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. اور شاید یہ آسپیکٹ کبھی آپ نے سوچا نہ ہو. آپ بہت سارے ٹیسٹ دیتے ہیں اور بہت سارے ٹیسٹوں کی بڑے مختلف انداز میں تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان باقی کی تیاری میں جو کہ آپ کتابوں سے اور واٹس ایپ گروپ سے اور مختلف نیٹ کے لنک سے کرتے رہیں آپ، لیکن اگر اس تیاری کو بھی آپ اپنا حصہ بنا لیں اپنی تیاری کا، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جتنی تیاری آپ باقی کی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کنٹریبیوشن جو وہ ان چیزوں کا ہوگا. میں کہوں گا کہ 50% اگر آپ ادھر سے تیاری کرتے ہیں، تو اگر آپ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو 50% کی تیاری آپ کی، یا 50% سے بھی زیادہ تیاری آپ کی یہاں سے ہو جائے گی. تو آج کا FAQ یہی ایک کوشچن تھا، اور یہی جو ہے چیزیں تھی جو میرے پاس میں نے آپ سے شیئر کی. لاسٹ پہ صرف اتنا کہوں گا کہ میری ایک پرسنالٹی انالیسس کے اوپر ویڈیو ہے، ایک شارٹ سی اسکرین سلائیڈ شو ہے، وہ ضرور دیکھیں. پھر آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اور اس میں کیسے کیسے ریزلٹس آتے ہیں پرسنالٹی کے حساب سے. تو اس کے بعد پھر اگر آپ میں سے کوئی پرسنالٹی انالیسس کرانا چاہتا ہے تو آپ واٹس ایپ کے تھرو پرسنالٹی انالیسس کر سکتا ہے. ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، وہ آپ بھیجیں گے اور بدلے میں آپ بہت کچھ اپنے بارے میں پائیں گے. اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو اپنا نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.